رات کے 11 بج رہے تھے جب 5 دوست ارحم، زین، دعا، حارث اور مریم شہر سے تقریباً 60 کلومیٹر دور واقع بلیک ووڈ مینشن کے زنگ آلود گیٹ کے سامنے تھے۔ برسوں سے اس حویلی کے بارے میں ایک ہی بات مشہور تھی کہ جو شخص غروب آفتاب کے بعد اس کے اندر جاتا وہ اگر واپس آ بھی جائے تو پہلے جیسا نہیں رہتا۔ کچھ لوگ اس جگہ کو محض ایک پرانی عمارت اور ویران عمارت سمجھتے تھے، جبکہ کچھ کا دعویٰ تھا کہ اس حویلی میں وقت رک جاتا ہے اور انسان اپنے ہی خوف کا قیدی بن جاتا ہے۔ ارحم ایک دستاویزی فلم بنانے والا تھا۔ اس نے ان تمام کہانیوں کو افواہ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اندر جا کر حقیقت دنیا کے سامنے لائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ دھکا دے کر کھولا، چرچراتی آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ اندر ہوا غیر معمولی طور پر ٹھنڈی تھی، حالانکہ باہر گرمی کا موسم تھا۔ دیواروں پر لگی پرانی تصویروں پر گرد جمی ہوئی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہر تصویر میں موجود لوگوں کی آنکھیں بالکل نئی اور چمکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مریم نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ ماحول کو معمول پر لانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز بھی اس خاموشی میں اجنبی لگ رہی تھی۔ مگر پیچھے مڑنے پر ہمیشہ صرف خالی راہداری دکھائی دیتی۔ دوسری منزل پر پہنچ کر انہیں ایک بڑا سا کمرہ ملا جس کے درمیان میں ایک پرانا گرینڈ فادر کلاک رکھا تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ گھڑی چل رہی تھی، حالانکہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے قدموں کے ساتھ کسی اور کے قدموں کی آہٹ بھی چل رہی ہو، مگر پیچھے مڑنے پر ہمیشہ صرف خالی راہداری دکھائی دیتی۔ دوسری منزل پر پہنچ کر انہیں ایک بڑا سا کمرہ ملا جس کے سامنے میں ایک بڑا گرینڈ فادر کلاک رکھا تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ گھڑی چل رہی تھی، حالانکہ اس پر موٹی گرد جمی ہوئی تھی۔ اس کی سوئیاں ٹھیک 12 بجنے سے چند لمحے پہلے رک گئیں، پھر اچانک الٹی سمت میں چلنے لگیں۔ اسی وقت پوری حویلی میں گونجتی ہوئی گھنٹی کی آواز سنائی دی اور تمام دروازے ایک ساتھ بند ہو گئے۔ دعا نے دوڑ کر ایک دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ حارث نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ باہر نہ بارش تھی، نہ سڑک تھی، نہ ان کی گاڑی، صرف گھنا سیاہ دھند تھا جس میں چند قدم سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک زین نے چیخ کر سب کو اپنی طرف بلایا۔ فرش پر دھول میں کسی کے تازہ قدموں کے نشان بن رہے تھے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا شخص آہستہ آہستہ ان کی طرف چل رہا ہو۔ قدموں کے نشان ان کے قریب آ کر رک گئے، مگر سامنے کوئی موجود نہیں تھا۔ مریم نے گھبرا کر کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن اسی لمحے راہداری کے آخری سرے پر ایک چھوٹی سی بچی دکھائی دی۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں پرانی گڑیا تھی۔ وہ خاموشی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ارحم نے اسے آواز دی، مگر وہ کچھ بولے بغیر مڑی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ تجسس خوف پر غالب تھا اور سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ راہداری کے آخر میں ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں ایک پرانی لائبریری نظر آئی۔ الماریوں میں سینکڑوں ڈائریاں رکھی تھیں۔ ارحم نے ایک ڈائری نکالی تو اس کے پہلے صفحے پر ایک خاندان کی تصویر چسپاں تھی۔ اگلا صفحہ کھولا تو ان پر ان 5 دوستوں کے نام لکھے تھے، حالانکہ یہ ڈائری کئی دہائیاں پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ آخری صفحے پر صرف ایک جملہ درج تھا، آج رات 5 مہمان گھر آئیں گے، مگر طلوع آفتاب صرف 4 لوگ دیکھ پائیں گے۔ یہ پڑھتے ہی سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ کسی نے اسے مذاق سمجھا، کسی نے نہیں، مگر اسی لمحے پورے کمرے کی روشنیاں بجھ گئیں۔ چند سیکنڈ بعد جب ارحم نے اپنی ٹارچ جلائی تو حارث وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کا کیمرہ فرش پر پڑا ریکارڈنگ کر رہا تھا، مگر حارث کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ کیمرہ اٹھا کر دیکھا گیا تو آخری ریکارڈنگ میں صرف اتنا نظر آیا کہ حارث اچانک رک گیا اور اس نے جیسے کسی کو اپنے سامنے دیکھا، پھر اس کے چہرے
پر شدید حیرت کے آثار آئے اور اگلے ہی لمحے ویڈیو مکمل سیاہ ہو گئی۔ اس تاریکی میں ایک دھیمی سی سرگوشی سنائی دی، اب کھیل شروع ہوا ہے۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ سب کو اپنی اپنی دھڑکنیں صاف سنائی دینے لگیں۔ حارث کے اچانک غائب ہونے نے باقی چاروں کے حوصلے توڑ دیے تھے۔ ارحم نے فوراً آواز لگائی، مگر جواب میں صرف خالی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی اس کی اپنی آواز واپس آئی۔ مریم نے کانپتے ہوئے کہا کہ اب مزید ایک لمحہ بھی یہاں رکنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ وہ سب دوڑتے ہوئے نیچے ہال کی طرف بھاگے، مگر سیڑھیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ مسلسل اتر رہے تھے، لیکن نیچے پہنچنے کے باوجود خود کو دوبارہ اسی لائبریری کے سامنے کھڑا پایا۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ حویلی عام جگہ نہیں تھی۔ یہاں راستے اپنی مرضی سے بدلتے تھے اور وقت بھی جیسے ان کے قبضے میں تھا۔ اچانک دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر خود بخود زمین پر گر گئی۔ شیشہ ٹوٹا اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا، جس پر مٹی میں صرف ایک لفظ لکھا تھا، سچ۔ ارحم نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ اندر ایک تنگ راہداری تھی۔